اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ ایک دفعہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں انشاءاللہ۔ اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، دل سے اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کریں اور اپنے دل میں اس بات کے شوق کو بڑھائیں کہ ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ اس شوق سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مغفرت کی مجلس سے مغفرت لے جائیں۔ کتنا ہی محروم ہوگا کوئی شخص جو اس مغفرت کی مجلس میں بھی آئے اور پھر بھی کچھ حاصل نہ کر پائے، نہ تو قرآن سے کچھ ہدایت لینے کو سیکھنے کو بیٹھے اور نہ ہی اپنے دل اور دماغ کو یکسو کرے، اللہ کو یاد کرے۔ آئے بھی دنیا اپنے دل اور دماغ میں لیے ہوئے، موجود بھی رہے دنیا بسائے ہوئے اور جائے بھی دنیا سے محبت بڑھائے ہوئے، تو پھر فائدہ کیا ہونا ہے؟ اور انسان کس کو دھوکے دیتا ہے؟ صرف اور صرف اپنی ذات کو، نہ اللہ کو کسی کے آنے سے، سننے سے، بیٹھنے سے، توجہ سے سننے سے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ الصمد ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ضرور ہے لیکن وہ محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں یا نہ کریں، وہ اپنے آپ میں محمود ہے۔ ہم اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ اپنے آپ میں تعریف کے قابل ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کریں یا نہ کریں، وہ ہمارا محسن ہی ہے۔ تو یہ انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے، ایک انسان کا، اور اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے ہم سب سے یہی اللہ کی امیدیں ہیں۔ اور ایمان الحمدللہ اتنی آسانی سے دیے جانے سے ہم سب سے اللہ کی یہی امیدیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم سب لوگ یکسو ہو کر اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اس دور قرآن سے اپنے لیے عمل کے فائدے ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ انشاءاللہ اپنے دور قرآن کی 10ویں کلاس شروع کر رہے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 104 سے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 104 سے، اور آپ لوگ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب تیار ہیں اپنی کاپی اور پین کے ساتھ کہ اس کے اندر آنے والی نصیحتوں کو ہم اپنے لیے جمع کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم نے دور قرآن کے اعتبار سے شروع ہی کیا تھا یہ پروگرام کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں گے، ہے نا،
اور اپنے کردار میں اپنے اندر وہ نیکیاں سموئیں گے جو اللہ کو پسند ہیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے یہ امتحان کا، ٹیسٹ کا، انشاءاللہ تعالی اس میں اگر صبر کر کے گزر جائیں اس دنیا سے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ صبر کر کے اطاعت کر لیں اپنے رب کی، صبر کر جائیں اگر اپنے نافرمانیوں اور اپنی پسند کی چیزوں کی طرف جانے پر، اور رک جائیں وہاں پر، اور صبر کر جائیں اپنی تکلیفوں پر، اور صبر کر جائیں اس اجر پر جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور جس کے ہم امیدوار ہیں انشاءاللہ، تو یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنے آگے آیت کی طرف، اور پیچھے ہم نے جس آیت کے اوپر اپنی بات کو مکمل کیا تھا وہ آیت بہت ہی مشہور آیت ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اس آیت کو لکھ کر کے، پچھلی بار یہ پروگرام ہوا تھا کہ اسٹکی نوٹ کے اوپر ہم لوگ کچھ آیتوں کو ضرور لکھیں اور اپنے فریج کے اوپر یا اپنے کیبنٹس کے اوپر جہاں پر موسٹلی ہماری نظر پڑتی ہے وہاں پہ اس کو لگا دیں، تاکہ چلتے پھرتے یہ نصیحت ہمیں یاد رہے۔ قرآن تو ویسے ہمیں یاد نہیں ہے نا، تو نصیحتیں یاد رکھنے کے لیے بعض آیات کو بار بار دیکھنا، بعض آیات کا بار بار ورد کرنا، یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ آیت لکھنی تھی ہمیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایک ایسا فرض ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ یہ آیت پڑھتے پڑھتے یاد بھی ہو جائے گی، اور انسان اپنے آپ کو بار بار نصیحتیں بھی کرتا رہے گا۔ دیکھیں آج کے دور میں کوئی کسی کی نصیحت سنتا نہیں ہے، ہم صرف اپنے آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھی کسی کی نہیں لیں گے ہم اپنی سن لیں گے شاید، اور دوسرے بھی ہماری نہیں لیں گے لیکن دوسرے اپنی سن لیں گے شاید۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ سے مایوس ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ سب سے پہلا فائدہ ہے وہ میری اپنی ذات کو ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور پھر یہ فائدہ آگے بھی بڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو اور الدین النصیحہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے خیر اور فائدہ پسند کریں وہی ہم دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اس لیے ساری محنت اور ساری جستجو کیا ہے؟ ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بلکہ جستجو اور کوشش کیا ہے؟ ہم سب کامیاب ہو جائیں، پوری امت کامیاب ہو جائے، پوری انسانیت کامیاب ہو جائے انشاءاللہ، آمین۔ تو چلتے ہیں، اور یہ نماز کے اس فرض کی سمجھ بوجھ کے بغیر حاصل نہیں ہونی ہے، اور شکر ہے الحمدللہ ہم دور قرآن میں آنے سے پہلے ہم نماز نبوی پڑھ آئے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر ابھی باقی ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیچھے صلاۃ الخوف کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے بتا کے ہمیں، میرے اور آپ کے دل کے اوپر نماز کی اہمیت کو اور اجاگر کیا ہے اور بٹھایا ہے، کہ جو چیز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت، وہ گھر بیٹھے امن و امان کی حالت میں کیسے انسان اس کے لیے تساہل یا سستی کر سکتا ہے۔ اور اسی میں سورۃ النساء میں ہم آگے پڑھیں گے کہ نماز میں سستی کرنا اصل میں کس کی علامت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو آگے سنتے ہیں، آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 سے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ۔ اس گروہ کے یعنی اس جماعت کے کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیے، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجیے، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں
آپ ان کی حمایت نہ کیجیے۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو، یعنی خیانت کرنے والا اور گناہ کرنے والا ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کے مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کے بارے میں ہدایت کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور یہ ہم سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیشہ دونوں پارٹیز کے بارے میں جانکاری کے ساتھ کسی کو کہا گیا کہ فیصلہ سنائے، یا ہم ایک طرفہ بات سن کر کے لوگوں کی ایک فیصلہ یا ایک امپریشن بنا لیتے ہیں، ایک سوچ بنا لیتے ہیں اپنی، تو دونوں سے سننے کی ضرورت ہے کہ دونوں تصویر کا دونوں رخ دیکھنا بہت ضروری ہے، ادروائز انسان انصاف نہیں کر سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف موجود تھا کہ بعض لوگ ان کو انصاف سے ہٹا لے جائیں گے۔ تو حدیث میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی آواز سنی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمانے لگے، میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص زیادہ حجت باز اور چرب زبان ہو اور میں اس کی باتوں کو صحیح جان کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور جس کے حق میں فیصلہ کر دوں فی الواقع وہ حقدار نہ ہو، یعنی اصل میں وہ حقدار نہ ہو، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ لے لے یا چھوڑ دے۔ سبحان اللہ! اگر انسان اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی زیادتی یا اپنے کسی کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے کسی ناحق کسی چیز کو ہتھیا لے تو وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے۔ لیکن آج کون اس بات کو سمجھتا ہے؟ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر میں کہیں نہ کہیں سے جھوٹی گواہی پیش کر کے یا جھوٹے پیپرز دکھا کر دوسروں کا حق لے جاؤں، اور شاید یہ دنیا بھول چکی ہے کہ اس کو ایسے لوگ خاص طور پر کہ ان کو ایک دن مرنا بھی ہے۔ ایک اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ دو انصاری ایک ورثے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جو ہے وہ لے کر کے آئی جھگڑا، جس پر کہ دونوں کچھ زمانہ گزر چکا تھا اور دونوں کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ میرے فیصلے کی بنا پر اپنے بھائی کا حق نہ لے لو، اگر جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اپنے گردن میں جہنم کی آگ لٹکا کر آئے گا۔ اب تو وہ دونوں بزرگ رونے لگے اور ہر ایک کہنے لگا اپنا حق بھی، میں اپنا حق بھی اپنے بھائی کو دے رہا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جاؤ اپنے طور پر جہاں تک تم سے ہو سکے ٹھیک ٹھیک حصے تقسیم کرو، پھر قراندازی ڈال کر حصہ لے لو اور ہر ایک دوسرے کو اپنا رہا سہا غلطی کا حق معاف کر دو۔ تو یہ ہے اصل بات کہ انسان اپنا حق، دوسروں کا حق لینے کے بجائے اس خوف میں مبتلا ہو جائے کہ کہیں آخرت میں کوئی مشکل میں نہ پڑ جائے وہ۔ اور ایک اور بھی حدیث موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی میرے پاس قیامت کے دن ایسے نہ آئے کہ اس نے کوئی بکری اٹھا رکھی اور بکری اس کے اوپر منمنا رہی ہو، کسی نے اپنے کندھے پر اونٹ اٹھا رکھا ہو اور وہ اس کے اوپر بلبلا رہا ہو۔ تو یہ جو خیانتیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر لوگوں کے حق کو ختم کر کے یا لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کا لے لیا تو 7 زمین کا طوق اس کو قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ کاش کہ امت اس بات کو سمجھ جاتی، مسلمان اس بات کو سمجھ جاتے۔ ہمیں غم دوسروں کا نہیں ہے، غم اس بات کا ہے
کہ مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا غم اس بات کا ہے کہ بھائی بھائی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کی حرص اور ہوس کو کم کر دے، اس لیے کہ برکت لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے میں نہیں ہے، برکت اپنے محنت سے حاصل کرنے میں ہے، اور برکت لوگوں کو اپنے حصے کا دوسروں کو دینے میں ہے۔ لیکن یہ بات انسانوں کی آنکھوں سے مخفی ہے کہ اللہ کی برکت کہاں سے آتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات اس رکوع میں بتا دی ہمیں کہ اگر کسی سے برا فعل ہو جاتا ہے، میرے خیال میں یہ بھی وہ آیت ہونی چاہیے جس کو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورۃ النساء میں ایک آیت ایسی موجود ہے، بعض آیتیں ایسی موجود ہیں جو مجھے دنیا اور اس میں سب سے زیادہ چیزوں سے محبوب ہے۔ اس میں یہ آیت بھی ہونی چاہیے، گرچہ یہ آیت وہاں موجود نہیں ہے، لیکن کل ہم جب تیاری کر رہے تھے ہم کو یہ آیت اتنی اچھی لگی کہ یہ خوشخبری ہے نا امت کے لیے کہ کسی سے کوئی برائی ہو جائے۔ یہ ہے آیت نمبر 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ کسی سے اگر کوئی اپنی جان کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے یا کوئی برائی کوئی کر بیٹھے تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ سے فوراً استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا پائے گا؟ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا، غفور اور رحیمہ پائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے زندگی میں ان تمام اعمال کے اوپر عمل کرنا، برائی کس سے نہیں ہو جاتی، برائی ڈھونڈنی نہیں چاہیے اور برائی کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی کے بہت سارے طریقے ہیں، ذکر کر لیا جائے، صدقہ کر لیا جائے، نماز پڑھ لی جائے، وضو کیا جائے، وضو سے گناہ دھلنے لگ جاتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، تو یہ سب کچھ ہے اللہ کے پاس الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے استغفار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ قلم کو روکا جاتا ہے، دائیں طرف کا فرشتہ بائیں طرف سے کہتا ہے ابھی رک جاؤ، اس کو تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کہیں پر حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی رکو، شاید کہ میرا بندہ معافی مانگ لے، اور اگر تو پہلے لکھا نہیں جاتا، اور وہ معافی مانگ لے تو لکھا ہی نہیں جاتا، اور اگر لکھ دیا جاتا ہے اور پھر بھی بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو پھر مٹا دیا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 پر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے، اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اور آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ سب کچھ بتایا ہے جو آپ کو معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل آپ پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے اور کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے جبکہ اس پر صحیح راستہ واضح ہو چکا ہو، اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اسے جہنم میں جھونکیں گے اور یہ بدترین جائے قرار ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کانوں میں باتیں کرنا اور سرگوشیاں کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، الا یہ کہ کوئی اس کے اندر کوئی مصلحت ایسی ہو، کوئی نیکی کی بات ہو، لیکن اس کے باوجود 3 لوگوں کی موجودگی میں یہ منع کیا گیا کہ 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے سرگوشی کریں تاکہ تیسرا وہم میں مبتلا ہو جائے کہ وہ کہیں اس کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے کانا پھوسی کرنا اور کانوں میں بات کرنا، اور خاص طور پر مجلس میں، اس سے سخت منع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حتی الامکان اس سے روکا ہی ہے، اس لیے کہ انسان کیا کرتا ہے، اشارے کرتا ہے یا کانا پھوسی کرتا ہے، عام طور پر کسی کے بارے میں بات ہی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے رکنا چاہیے، یہاں پر اس سے روکا گیا ہے۔ اور اللہ یہاں پر ایک آیت ہے جس کی بات کو سمجھ لینا چاہیے، اللہ رب العالمین نے کسی کا راستہ روکا نہیں ہے، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، لیکن دونوں راستے اپنے جگہ پر موجود ہیں، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی، جو جدھر جانا چاہے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو جانے کی آسانی ہم دیتے ہیں۔ تو انسان اپنی آسانیوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ بعض لوگ گناہوں میں کہتے ہیں بڑا فضل ہے، گناہ کیے جاتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی موجود ہی ہوتا ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نولیہ ما تولی، ہم اسے اسی طرف پھیرے رکھتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے جائے۔ تو انسان کو بار بار اپنے راستے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر گناہوں کے باوجود فضل موجود ہے اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے رکھی ہے، اور کبھی کسی وقت ایسا نہ ہو اچانک رسی کھینچ لی جائے۔ آگے آیت نمبر 116 پر ہیں ہم لوگ، 116 پر سورۃ النساء، اور یہ وہ مشہور آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور یہ چوتھے نمبر کی آیت ہے، یعنی جب انہوں نے 5 آیتیں کہی تھیں تو یہ چوتھے نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس بہت بڑی ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے پاس بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ یعنی پہلے تو شرک سے رکنا ہے اور بعد میں اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ شرک تو ہم نہیں کر رہے لیکن گناہ پھر ہم نے اتنا جمع کر لیا کہ ہلاکت میں ہی ڈل گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی بناوٹ میں، خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی تبدیل کر دیں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ بہت ہی کھلے نقصان میں پڑ گیا، اور وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہیں، یعنی جھوٹ ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نجات کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، یعنی تمہاری آرزوؤں کے اوپر نہیں ہے یہ، نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر، یعنی بالکل فوکس ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ تو یہاں پر شیطان کے حکموں کو اور شیطان کے بارے ساری باتیں آپ کو اور ہم کو پتہ چل گئیں کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ انسانوں کے پیچھے پڑا ہے۔ جب یہ آیت آئی کہ انجام یعنی تمہاری آرزو سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اور نہ اہل کتاب کے آرزو سے، تو جو کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت سب سے زیادہ ہم پر بھاری پڑتی ہے، یعنی ڈر لگ جاتا ہے نا اللہ رب العالمین کے اس بات سے کہ گناہ لے کے بندہ پہنچے تو اس کا پھل پاک ہی رہے گا۔ تو جب حضرت عائشہ نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا یہ بدلہ وہی ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہمارے گناہوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے اسی تکلیف اور پریشانیوں کی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہی گناہوں کو اللہ رب العالمین مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر سے ٹالنے کے لیے ہمیں تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے جو کہ ہم ہمیشہ آپ کو سناتے بھی رہے ہیں، آج دوبارہ سے سنیے تاکہ انسان کا دل خوش ہو جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہاں تک کہ مومن اپنی نقدی جیب میں رکھ لے، پھر ضرورت کے وقت تلاش کرے اور تھوڑی دیر نہ ملے، پھر جیب میں ہاتھ ڈالنے سے نکل آئے، تو اتنی دیر میں جو اسے صدمہ یعنی پریشانی ہوئی ہے، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کے برائیوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جو تکلیفیں یا پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں اسے کندن بنا دیتے ہیں کہ قیامت کا کوئی بوجھ اس پر نہیں رہتا۔ جس طرح سونا بھٹی میں تپا کر نکال لیا جائے، اس طرح دنیا میں پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مومن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کی سختی کا بھی۔ مسند احمد میں ہے کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دور کرنے والے بکثرت نیک اعمال ہوتے ہیں تو اللہ ان پر کوئی غم ڈال دیتا ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعید بن منصور ایک اور حدیث لائے ہیں کہ جب صحابہ پر اس آیت کا مضمون تھوڑا مشکل گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھیک رہو اور ملتے جلتے رہو، مسلمان کی ہر تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یہاں تک کہ کانٹے کا لگنا بھی، اور اس سے کم تکلیف بھی۔ اور روایت میں ہے کہ جب صحابہ رو رہے تھے اور رنج میں تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ اسے سن کر حضرت کعب بن عجزہ، یہ مانگنے کی جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن صحابہ کے عمل سے ہمیں اس اعتبار سے بعض لوگوں کے بارے میں پتہ چلتی ہے بات۔ حضرت کعب بن عجزہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مرتے دم تک مجھ سے بخار جدا نہ ہو، لیکن حج اور عمرہ، جہاد اور نماز باجماعت سے محروم نہ ہوں۔ تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ جب ان کے جسم پر ہاتھ لگایا جاتا تو بخار چڑھا رہتا، رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ انسان اپنی پریشانی پر پریشان ہوتا ہے، لیکن اصل میں پریشانی پر کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پریشانی پہ خوش ہونا چاہیے، لیکن پریشانی پر ہراساں نہیں ہونا چاہیے، پریشانی پر اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پریشانی پر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے لیے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پریشانی پر شکر ادا کرنا زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا تو مشکل کام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو ہی یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریشانیاں بہت ساری خیر لے کے آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، پریشانی ایک آتی ہے اور خیر تو بہت ساری آتی ہے، اس لیے یہ معاملہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ 2021 جب شروع ہوا تھا، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سال اللہ سے دوستی کرنے کا، پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا، خوف کی وجہ سے ہوا، تکلیف کی وجہ سے ہوا، لیکن اس پچھلے سال کا ثمرہ اس سال میں سمیٹتے ہیں نا، جو پھل ہم نے حاصل کیا پچھلے سالوں میں، تکلیف کے ساتھ اللہ کی یاد اور لوگوں سے تھوڑا دور رہ کر اللہ کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی فرصت اور فراغت ملی زندگی میں، اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی مہلت ملی ہمیں۔ تو اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اب اس پھل کو حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اللہ سے دوستی، اللہ کو خلیل بنا لینا، اللہ سے دوستی کر لینا اور اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے معافیاں بھی مانگنا، اللہ سے باتیں بھی کرنا اور اللہ سے چاہت کا بھی اظہار کرنا۔ اگر لاکھوں کروڑوں ماؤں جیسی محبت اللہ کے پاس ہے تو ہم ضد کس کے پاس کریں گے؟ ہم کس سے ناز اور نخرے اٹھائیں گے؟ ہم کس سے جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے؟ اللہ ہے نا ہمارے لیے انشاءاللہ، بشرطے کہ خواہش جائز ہونی چاہیے اور اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 127 پر ہیں۔ لوگ آپ سے، سورۃ النساء ہے اور پارہ نمبر 5 ہے، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوے دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کے بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔
تو یہاں پر یتیموں کے حق کو دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی ہے اور عورتوں کے حقوق کو دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشہور آیت نمبر 128، میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں، ہر کسی کے زندگی کے لیے ہے، اور اپنے بچوں کو یہ آیت سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر یہ آیتیں سمجھائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا شادی شدہ زندگی کا، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس کے اندر یعنی ایک سولوشن، ایک علاج اور ایک رحمت ڈال دی ہے اس آیت کے اندر، اور ایک سمجھ اور ایک بصیرت عطا کر دی ہے اس آیت کے اندر۔ دنیا میں شادی شدہ جوڑے اپنی زندگی کو کیسے ہینڈل کریں گے، اپنے ازدواجی زندگی کو، اپنے میرڈ لائف کو کس طرح لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 128 ہے، اسٹارٹ تو عورتوں سے ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت اچھا ہے، اس لیے کوئی یہ نہ گھبرائے کہ صرف عورتوں کو ہی نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تو تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل یعنی اپنے عمل کو درست کر رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کے ثواب کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے، سبحان اللہ، اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو آیت یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں کیا سولوشن دیا گیا اپنی شادی شدہ زندگی میں؟ یہ نہیں ہو سکتا، شادی شدہ زندگی میں یہ ممکن ہے اور یہ ہوتا ہے جب دو لوگ مختلف براٹ اپ سے ایک جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں، براٹ اپ مختلف ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ممکن کہ ہر دفعہ جو ہے وہ محبت ہی محبت رہے، کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کبھی کوئی رنجش نہ آئے۔ یہ تو شروع ہو جاتی ہے چیزیں بعد میں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ نکاح کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے عورت اور مرد دونوں کو ایثار اور سیکریفائس کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے یہاں اس آیت میں۔ نکاح کا رشتہ ایک بار قائم ہونے کے بعد جو فائدہ ہے اور کامیابی یہی ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے، اور اس کے لیے کتنا بھی ایثار کرنا پڑے، جو بھی قربانی کرنی پڑے، کرنی چاہیے، اور یہ ایثار اور قربانی دونوں کو چاہیے۔ لیکن اگر ایک کا مرض لا علاج ہے، یعنی ایک آدمی کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، ایک کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے، تو پھر دوسرا فریق کیا کرے؟ قربانی پر راضی ہو جائے، اسی پر راضی ہو جائے، اس کو قبول کر لے۔ اگر عورت کو کچھ قربانی دینی پڑے تو یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ رب العالمین نے صلح کے اندر خیر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کو صلح پسند ہے، اور یہاں پر یہ نہ کوئی سمجھے کہ مرد کو کچھ نہیں کہا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یہ مرد کو ہدایت کی جا رہی ہے۔ اگر تم اس رویے میں اپنے بیوی اور اپنے فیملی میں رویے کے اندر اگر احسان کو رکھو اور اللہ کو سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ یہاں پر دونوں میاں بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہ اصل چیز ایثار اور قربانی ہے،
اور اصل اس رشتے کی خوبصورتی ہی یہی ہے، ادروائز تو ایک دن قائم نہیں رہ سکتا یہ رشتہ۔ اور سوال یہ کہ اپنے مرضی کا کہاں جا کے تلاش کریں گے ہم، اور کس کو پائیں گے؟ ہر جگہ برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ایون بھائی بہن کے درمیان بڑے ہونے کے بعد تعلقات کو نبھانے میں ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر میاں بیوی اور شوہر بیوی کے درمیان تو یہ معاملہ کہیں زیادہ جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہیں سے محبت بھی ملتی ہے، یہیں سے راحت بھی ملتی ہے، یہیں سے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی ملتی ہے، اور یہیں سے ایک دوسرے کا ساتھ بھی ملتا ہے۔ دنیا میں جو چاہے کتنا بھی اختلاف ہو، لیکن اینڈ آف دا ڈے انسان کو یہ بات پتہ چل جاتا ہے، اور یہ بات بیوی کو پتہ چل جاتی ہے، یہ بات شوہر کو پتہ چل جاتی ہے کہ بچے بھی بڑے ہو کر، جن بچوں کے لیے ہم لڑائی لڑتے رہے ساری زندگی، وہ بھی بڑے ہو کر اپنے راستہ انہوں نے لے لیا۔ اب میرے لیے میرا بھلا یا برا یہی شوہر ہے، اور میرے لیے میری بھلی یا بری یہی بیوی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ اور بقی صدیق کی وہی بات دوبارہ ہم دہرائیں گے اس آیت کے ضمن میں، کہ ان کی نصیحت یہ ہے کہ اگر ایک شوہر تمہارا ٹھوکر مارتا ہے، ایک کی ٹھوکر میں زندگی گزار لو، اس کو چھوڑ کر ہزاروں لوگوں کی اور دنیا کی ٹھوکروں میں نہ نکل آؤ۔ جس وقت انسان ایک کی ٹھوکر سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے بس اس سے تو اب بہت ہو گیا، لیکن اس کو آئندہ کا، فیوچر کا، مستقبل کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب وہ اس حصار سے، اس باؤنڈری سے باہر نکلتی ہے اور دنیا فیس کرتی ہے، تب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو پہلی جگہ تھی نا، وہیں پر خیر تھی، اور اسی میں رکنا چاہیے تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ ساری نصیحت کی باتیں، نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین نے مردوں سے ہمارے لیے انصاف مانگا ہے اس لیے کہ ان کو ایک درجے زیادہ دیا، تو پھر ہمارے لیے یہاں پر اس سورے میں ہر دفعہ ان کو احسان کا رویہ سکھایا ہے، وہیں پر ہمیں بھی زندگی گزارنے کا بہترین رویہ اور طریقہ سلیقہ سکھایا ہے، تاکہ ہم کوئی ایسے خوابوں میں زندگی گزارنا نہ چاہیں جو کبھی پورے نہ ہوں۔ حقیقت کی دنیا میں آنکھ کھول کے چلنا چاہیے انسان کو، اور اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 135 کے اوپر ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، 135 پارہ نمبر 5 ہے اور سورۃ النساء ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ کے واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ یعنی جو انصاف جس کے ساتھ کرنا ہے، وہ اگر چاہے تو وہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں انصاف سے تجاوز نہ کرو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا، تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں پر کتنی، یعنی ہمارا دین کتنا انصاف پسند ہے۔ الدین النصیحہ، خیر خواہی ہے، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا خیر خواہی میں کون کمزور ہے، کون طاقتور ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون عورت ہے، کون مرد ہے۔ انصاف اور حق کی بات ہمیں کہا گیا کہ انصاف اور حق کے لیے کھڑا ہوا جائے گا، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، چاہے انسان کو اپنی ذات پر نقصان آ جائے یا اپنے فیملی کے اوپر نقصان آ جائے۔ بعض لوگ اتنے جو ہے نا سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ بعض لوگ اتنا فیملی پرست ہوتے ہیں، بس بھائی بہن کی بات آ جائے تو دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مومن کو ایسا نہیں بنایا ہے۔ مومن بہت ہی بیلنسڈ ہوتا ہے، اور بیلنسڈ رویہ ہوتا ہے اس کا۔ تو مومن جو ہے وہ ہر وقت انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے اس کی اپنی ذات ہی اس کے زد میں کیوں نہ ہو۔ اور ایسے فیصلے اسلامی تاریخ میں موجود ہیں کہ امیر المومنین ہے کوئی، اور کوئی معمولی انسان ہے، اور قاضی نے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کا حال کیا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں جی کوئی پریسیڈنٹ ہے، اب معافی دے سکتا ہے 100 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو۔ ایسے کیسے ہے؟ جو گنہگار ہیں، جو مجرم ہیں، جنہوں نے کسی کا نقصان کیا ہے، کچھ قتل کیا ہے، اس کو معافی دینے والا پریسیڈنٹ کون ہوتا ہے؟ جب تک اس کو سزا نہ ملے تو معاشرہ جو ہے اور سوسائٹی اس کے شر سے کیسے بچی رہے گی؟ تو نہیں جی، پریسیڈنٹ جو ہے وہ اگر خود بھی برائی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے،
اور وہ جس کو چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے. یہ انسانی قانون کے اندر کتنا جو ہے نا، کیسا ایک جیسا لگتا ہے پٹی باندھ کر کے یہ قانون بنائے گئے ہیں کہ ہر انسان، ایک سمجھدار انسان جو ہے وہ اس ایسے قانون کو سن کے اپنا سر پیٹ لیتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس کے بنسبت قرآن، اللہ کے قانون میں اتنا انصاف موجود ہے کہ چاہے تم کس پوزیشن پر بھی کیوں نہ ہو، اگر کہیں پر تم سے ظلم ہوگا تو تم بھی انصاف سے کوئی اوپر نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے جس میں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. اللہ اکبر. آیت نمبر 136. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کے طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں پر اگر وقتی طور پر کافر غالب آ بھی جائیں، قیامت کے دن کافر مسلمانوں کے اوپر غالب آئیں گے. اللہ کی ساری رحمتیں مسلمانوں کے لیے ہوں گی. تو یہاں پر ہم سے جو ایمان والوں سے، ان آیات میں جو ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے نا، ایمان تو ہم لے آئے، کہ آدمی جس چیز کو، یعنی ہم جس چیز پر ایمان لائے ہیں اس چیز کو مانے، اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے. اپنی سوچ کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے، اپنے ایٹیچیوڈ اور اپنے چلن کو، اپنی دوستی اور اپنی دشمنی کو، اپنی کوشش اور اپنی جدوجہد کو صرف اللہ کی پسند ایمان کے مطابق بنا لے. ہے نا، ایمان ہم اللہ پر جب لائے ہیں تو پھر اللہ کے پسند کے مطابق بننے میں ہمیں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ اس لیے ہم جیسے لوگوں سے یہ کہا گیا کہ ایمان تو لے آئے ہو، ایمان لے آؤ سچے دل سے، رویہ ٹھیک کر لو، عمل ٹھیک کر لو، اللہ کے پسند کے مطابق ہو جاؤ. اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے نا، منافقوں سے دوستی نہ کی جائے اور کافروں کو اپنا رفیق نہ بنایا جائے. اس سلسلے میں بعض اوقات یہ شک پیدا ہوتا ہے، سوال بھی آتے ہیں میرے پاس کہ جو کفار ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے دوستی کے کیا شریعت نے ہمیں کیا اجازت دی ہے؟ شریعت نے ہمیں دوستی کی اجازت دی ہے. ان آیات سے کوئی یہ نہ جو ہے نکال لے کہ کوئی دوستی کی ہی نہیں جا سکتی، حرام ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے نا یہ بات کہ دوستی اور اخلاق کی تو اجازت موجود ہے. کس بات سے روکا جاتا ہے؟ بار بار روکا گیا ہے مسلمانوں کو، دلی اور گہری دوستی سے، کہ جس میں انسان اپنے راز بھی بیان کر لیتا ہے، یا اتنی دلی اور گہری دوستی کہ ان کے اثرات ہماری زندگیوں پر آنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے بچے بھی جب گوروں سے دوستی کرتے ہیں یا یہاں کے ماحول میں دوستی کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی لمٹس بتانی چاہیے، یا کہیں پر بھی ان کی اچھائیاں لیں لیکن اثرات مسلمان بچوں کے ان پہ جانے چاہیے، نہ کہ مسلمان بچے ان سے اثرات لیں. اور جب زیادہ گھلنا ملنا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے آزادی کون نہیں چاہتا، آسانی کون نہیں چاہتا، اور شیطان تو لگا ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تو ہماری بچیاں بھی پھر
جو ہے ویسی ہی زندگی جینا چاہتی ہیں، ویسی ہی آزادی چاہتی ہیں، ہمارے بچے بھی پھر اسی طرح رہنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس کے اندر بہت بیلنس کی ضرورت ہے. دوستی اس حد تک جب تک کہ ہم اپنے اثرات ان کے اوپر ڈال سکیں اور اسلام اور مسلمان کیسے ہیں یہ ان کو بتا سکیں. اس لیے کہ ہم گھلیں گے ملیں گے نہیں تو دعویٰ کیسے ہوگا، تبلیغ کیسے ہوگی. تو گھلنا ملنا تاکہ وہ مسلمانوں کی خوبیوں کو اور ہماری اچھائیوں کو پہچاننے لگ جائیں اور ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں. اس نیت کے ساتھ ملا جائے تو بہت بڑی خوبی کی بات ہے. ابھی پچھلے دنوں بتا رہی تھی ہماری خالد آپا کہ میرے ہم سے 2 گھر دور میں گوری رہتی ہے، بوڑھی ہے بیچاری. تو کہتی میں اس کا کچڑے کا ڈبہ ہر بار وہ کچڑے کے دن میں لے کے آتی ہوں اور پھر اس کو روڈ کے پاس رکھ دیتی ہوں. پھر جب کچڑا چلا جاتا ہے اور تو پھر میں لے جا کے اس کو اپنی گراج کے پاس برابر میں جا کے لگا دیتی ہوں. تو وہ اتنی دعائیں دیتی ہے، آپ دیکھیں. اور ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہسبینڈ پیچھے گئے تھے ٹری کے بارے میں بات کرنے کے لیے. وہ پیچھے میں گورے لوگ رہتے ہیں. انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ، ایک کتا ہے اور وہ کتے بھوکتے ہیں تو سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جو نئے نیبر آئے ان کے چھوٹے بچے ہیں وہ ڈر رہے ہیں بیچارے، بیک یارڈ میں اس خوف سے نکلتے نہیں، اس لیے کہ ان کا بیک یارڈ ہمارا بیک یارڈ ملا ہوا ہے. تو اتنی محبت سے وہ لوگ ملے اور انہوں نے بہت معذرت کی اور انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو ٹیک کیئر کریں گے. گرچہ وہ تو بائٹ نہیں کرتے، ان کو اپنے کتوں کی بھونک سنائی بھی نہیں دیتی، عادت ہو چکی ہے. اور ان کو ڈر بھی اس لیے نہیں لگتا کہ ان کے اپنے کتے. لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے بچوں نے نہیں دیکھا اتنا زیادہ تو مشکل ہوتی ہے ان کو. تو انہوں نے بہت اچھی طرح معذرت کی. دوسرے جس کے پاس درخت بہت لمبا تھا، ہم لوگوں نے جا کے اس سے بات کی، بھئی ہمارا بیک یارڈ بالکل جو ہے وہ دھوپ اور روشنی نہیں پہنچ پاتی اس لیے کہ بہت درخت کے ہمارے طرف آتے. اس نے ایک مسلمان پڑوسی کے بارے میں یہ بات کی کہ یہ لوگ جب سے آئے ہیں اتنے ویئرڈ ہیں، یہ اپنا کچڑا ہمارے بیک یارڈ میں پھینک دیتے ہیں. میرے میاں نے جب یہ بات آ کے کہی تو میرے تو جیسا لگا کاٹو تو خون نہیں ہے. یا اللہ، یعنی یہ ہم اتنے برے ہیں کہ ہم ان بیچاروں کے بیک یارڈ میں کچرا ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا درخت ہماری طرف لکڑی گراتا ہے تو یہ لکڑی انہی کی ہے، اس لیے انہی کو پھینک دینا چاہیے. پتہ نہیں کیا مثال ہم اسلام کے پیش کرتے ہیں یار اللہ. تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اتنا برا امپریشن پڑ جاتا ہے کسی سامنے والے پر. اور اس انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بیک یارڈ میں ایک تنکا بھی نہیں، اس کو دیکھتے سارا دن تنکا چنتا ہے اور پھر وہ اپنے فائر پلیس کے اوپر ڈال کر کے جو بیک یارڈ میں بنے ہوتے ہیں اینٹوں کے اس میں ڈال کے پھر وہ اس میں آگ لگاتا ہے. تو ہر دن اس کے یہاں کچھ نہ کچھ جل رہا ہوتا ہے. تو وہ تو اتنا صفائی پسند، اس کی طبیعت کے اوپر کتنی تکلیف آتی ہوگی جب اس کے پیچھے والے پڑوسی اس کے بیک یارڈ میں یہ کچرا ڈالتے ہوں گے. تو ہم کو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یاد آ گئی کہ یا اللہ وہاں تو الٹا معاملہ تھا اور یہاں تو اس طرف معاملہ ہو رہا ہے. ہم امریکہ آ کے سارا اخلاق، سارے ادب و تمیز اور ساری چیزوں سے باہر ہو گئے. تھوڑے سے پیسے ہمارے پاس آ گئے، ہمارے دماغ آسمان کی سے باتیں کرتے ہیں اور ہمیں اخلاق کی ساری باتیں دوسروں کو سنانی ہوتی. لیکن ہم اپنے لیے اتنے بے خبر اور اتنے یعنی بے حس ہیں کہ ہمیں اپنی حرکتوں کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے اسلام کا ایک بہتر نمونہ پیش کریں. ہم اپنے آپ کو نمونہ سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، دنیا ہمیں نمونہ ہی سمجھتی ہے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ان آیات میں یہ بات بتا دی کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. کسی اور کے پاس عزت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان یہاں وہاں جگہ جگہ اگر پھرتے ہیں، ملک ایک دوسرے کے آگے جھکتے ہیں اور عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. ایمان کے اوپر اگر تم جمے رہو گے اور ٹکے رہو گے تو کہیں تو تمہاری عزت کہیں سے بھی پامال نہیں ہوگی. لیکن اگر لوگوں کے تلوے چاٹو گے تو عزت حاصل نہیں کر پاؤ گے دنیا میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے لیے بھی انفرادی زندگی میں بھی انسان ایمان کے مطالبے کے اوپر ڈٹ جائے اور جم جائے اور دنیا اسے برا کہے تو کہے، اس لیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اور فیصلہ رزلٹ اللہ نے آؤٹ کرنا، انسانوں نے آؤٹ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہم لوگ اب آیت نمبر 142 کی طرف.